بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے محبت بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھی اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی کیونکہ خدیجہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر پر نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ اے خدیجہ، تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی کہ اسی وقت آپ کے گھر میں 4 اجنبی عورتیں تشریف لاتی ہیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئیں۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا کہ اے خدیجہ، تم پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں بچا جہاں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے نور کی روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھیجا تھا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا اور جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزایا تھا۔ فرمانے لگی، اے ام ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کیسا رویہ اختیار کریں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگی کہ تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد کرا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی کہ اے سلیمہ، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی
کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر ایک اچھا دسترخوان بچھایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے لیے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزایا کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایا کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافر لوگ یہی کرتے تھے کہ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی وہ ان کو اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ ہی تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، مگر زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ ام ایمن کے پیچھے چلی گئی۔ دیکھوں تو صحیح محمد عربی والے کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ خوشی سے مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایا نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جن کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے ہوئی تھی، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔